اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے گائز، السلام علیکم۔ میں سید عظمیٰ زیدی آپ تمام ویورز کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ گائز، آج کی میری ویڈیو میری پریویس ویڈیو کا ریمیننگ پارٹ ہے۔ میری پریویس ویڈیو تھی ہاؤ ڈیمونک پوزیشن از افیکٹنگ ٹو آور فزیکل ہیلتھ، کہ ڈیمونک پوزیشن کس طرح ہماری فزیکل ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے۔ گائز، اس میں کچھ چیزیں تھیں جو بعد میں مجھے یاد آتی رہیں اور میں انہیں لکھتی رہی۔ آج میں ان پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ گائز، آج ہمارے اس ارتھ پلینٹ پر صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر سارے انسان ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہیں، اور وہ چند لوگ وہ ہیں جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور ان کی تعداد صرف اتنی ہے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ مومن، متقی اور پرہیزگار لوگ ہماری زمین کی 8 ارب آبادی میں صرف چند لوگ ہیں۔ اٹ مینس کہ 100% پاپولیشن کا صرف 1.5% ہی لوگ ہیں جو اس ڈیمونک پوزیشن سے بچے ہوئے ہیں۔ باقی 98.5% لوگ اس ڈیمونک پوزیشن کے شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ان فردر سائن اینڈ سمٹمز کی بات کروں گی جو ڈیمنز کے ہماری باڈی میں انٹر کرنے کے بعد ہماری فزیکل باڈی پر اپیئرز ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈیمنز کا ہماری باڈی میں انٹر کرنے کے بعد ہماری اسپرٹ باڈی اور ہماری سول باڈی کے گلنے سڑنے، ٹوٹنے پھوٹنے، خراب ہونے اور ان کے اندر پس بننے کے اثرات ہماری فزیکل باڈی پر بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں۔ تو گائز، پہلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نہا کر آتے ہیں تو نہا کر آنے کے بعد جسم پہ خارش ہونا یا سوئیاں چبھنا یا جسم میں بہت زیادہ حدت کا محسوس ہونا، جسم میں سے گرمی نکلنا۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ آواز میں بھاری پن ہونا، یعنی آواز بھاری ہو جانا۔ پھر ہے سال میں 2 بار خطرناک قسم کی کھانسی ہونا اور گلے میں بلغم یعنی میوکس کا بننا اور بلغم بھری الٹیاں ہونا، آنکھوں کا سرخ رہنا یا پیلا یا زردی مائل رہنا، پسینہ بہت زیادہ آنا، اور اس کے بعد پسینہ ڈرائی ہونے کے بعد جب پسینہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے کپڑوں پر وائٹ نشانات کا بننا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پسینے میں نمکیات بہت زیادہ ہیں۔ آنکھیں بھینگی ہو جانا، خراٹے بہت زیادہ لینا، سانسوں کا گرم ہونا، چہرے کی جلد کا کالا، چپچپا اور آئلی اور گریسی ہو جانا، چہرے کی جلد کا سخت ہو جانا، کھردرا ہو جانا، رف ہو جانا یا بے رونق ہو جانا، باڈی کے فزیکل فیچرز کا آہستہ آہستہ خراب ہو جانا، ناخنوں کا یا تو موٹا اور بھدا اور سخت ہو جانا یا پھر ناخن کاغذ کی طرح پتلے اور کمزور ہو جائیں گے، ناخنوں کی رنگت نیلی یا گرے رنگ کی رہنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ٹیڑھا پن آ جانا، کم عمری میں آئی برو اور پلکوں کے بال سفید ہونا، کم عمری میں سر کے بال بہت تیزی سے گرنا اور گنجا پن آ جانا اور پھر نئے بال نہ اگنا، ہاتھوں اور پیروں کا پتھر کی طرح سخت ہو جانا، پورے انٹائر باڈی کی اسکن کا سخت ہو جانا، سر کے بالوں کا کھردرا، رف اور کرلی ہو جانا، سر کے بال سخت ہونا یا سر کے بال ہلکے ہو جانا اور چپچپے رہنا، اور کم عمری میں سفید ہونا اور کم عمری میں داڑھی کے بال سفید ہو جانا، سر میں خشکی اور سکری کا ہونا، پلکوں اور بھووں پر خشکی کا ہونا، پورے جسم پر خشکی کا ہونا، سانس کا پھولنا، جسم میں تھکاوٹ اور گراوٹ محسوس ہونا، جسم میں بھاری پن محسوس ہونا، آدھے سر یا پورے سر میں درد رہنا۔ اس کے علاوہ گائز، ہاتھوں، پیروں، ٹانگوں یا جسم کے مختلف حصوں کا سن ہو جانا یا ان میں سوجن رہنا، بات کرتے وقت گلے میں خراش ہونا اور بار بار کھانسنا یا کچھ پڑھتے وقت گلے میں خراش ہونا اور کھانسی کا ہونا، ہاتھوں اور پیروں کی اسکن کا اترنا، نہانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کی اندر کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ وائٹ ہونا، جسم کے اوپر سے کالی میل اترنا نہانے کے بعد، سر کے بالوں میں کالا میل بننا اور سر کے بالوں میں گریس کی طرح کا کالا مواد بننا، ہاتھوں کی لکیریں کالے رنگ کی ہونا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں کی رنگت کالی ہو جانا، کوہنیوں، گھٹنوں اور ٹخنوں کی رنگت کالی ہو جانا، ہونٹوں کی رنگت کالی یا پھر گرے رنگ کی ہو جانا،
مردوں کے پورے جسم پر کالے کالے دھبے پڑنا، پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے پیپ والے دانے نکلنا، اسپیشلی گرمیوں کے سیزن میں۔ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے چہرے اور آپ کے جسم پر پسینے کے ساتھ ساتھ گریس یا چکنائی کا آنا۔ اس کے علاوہ چہرے اور جسم پر جگہ جگہ کٹ کے نشانات آٹومیٹیکلی بننا، جسم میں سوئیاں چبھنا، جسم میں جگہ جگہ درد ہونا، پیروں اور ہاتھوں اور چہرے پر جھریاں یا سلوٹیں بننا، جسم کے گوشت کا پلپلا ہو کر لٹک جانا، اسپیشلی رانوں، بازوؤں اور پیٹ کے گوشت کا پلپلا ہو کر لٹک جانا، جسم یا چہرے پر ایسے نشانات کا بننا یا ایسے گڑھوں کا بننا جسے دیکھ کر لگے کہ جیسے وہ جگہ جل گئی ہو، چہرے کی اسکن کا جھلسا ہوا محسوس ہونا، جسم کے اندر ایسا محسوس ہونا کہ جیسے فیل ہو کہ آگ کی ایک لہر ہے جو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں گھس رہی ہے۔ اگر آپ نے مرچیں کاٹی یا مرچیں پیسنے یا کوئی کام کیا ہے تو گھنٹوں تک ہاتھوں کو دھونے کے باوجود ہاتھوں میں مرچیں لگنا یا جلن ہونا۔ اس کے علاوہ نہا کر آنے کے بعد جسم میں سے آگ کا نکلنا، جسم جلتا ہوا محسوس ہونا، ہاتھوں، پیروں، ٹانگوں اور چہرے کا جلنا یا پھر بہت زیادہ گرمی نکلنا ہاتھوں، ٹانگوں اور پیروں میں سے۔ اور اگر آپ جسم کے کسی حصے کو کھجاتے ہوں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہوگا جیسے وہ جگہ اندر سے گلی ہوئی ہے، جسم کا گوشت یا ہڈیاں گلی ہوئی محسوس ہونا، جسم کے اندر چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہونا، چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونا، جسم کے اندر سینسیشن یا وائبریشن کا محسوس ہونا، پورے جسم میں ایسی سینسیشن محسوس ہونا کہ جیسے ہارٹ بیٹ ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں بدن کا چپچپا محسوس ہونا اور بدن پر خارش ہونا اور بدن پر سے میل اترنا، سانسوں میں حدت کا محسوس ہونا یعنی سانسوں کا گرم ہونا، رات میں سوتے وقت منہ سے گندا پانی یا رال نکلنا، سوتے وقت خراٹے بہت زیادہ لینا، ہونٹوں کی سائڈیں جو ہوتی ہیں دونوں سائڈیں، ان سائڈوں میں فنگس کا لگنا، یا یہ ہونٹوں کی جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں یہ گل جانا، بدن اور بدن پر پہنے ہوئے کپڑوں کا گرم رہنا، چہرے پر بہت زیادہ تل، مہاسے، جھائیاں، جھریاں، کیل، پمپلز، ایکنیز، مسوں کا بننا اور چہرے پر یا پھر آپ کے بدن پر جو انوانٹڈ بال نکل آتے ہیں، انوانٹڈ بالوں کا نکل آنا۔ اس کے علاوہ چہرے پر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا بننا، بالوں کا تیزی سے گرنا، آنکھوں میں جلن رہنا، آنکھوں میں خارش، سوزش اور سوجن یا آنکھوں میں سے پانی نکلنا، منہ میں چھالے بن جانا، زبان پر چھالے بن جانا۔ تو گائز یہ تو وہ چند سائن اینڈ سمٹمز تھے جو میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا نہیں پائی تھی کہ جب ڈیمنز یا ڈارک فورسز یا ایول فورسز ہماری باڈی میں انٹر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہمارے باڈی میں رہنے کی وجہ سے ہماری سول باڈیز گل سڑ جاتی ہیں، تو ان کے گلنے سڑنے کے جو اثرات ہیں وہ ہماری فزیکل باڈی پر بھی اپیئر ہونے لگتے ہیں۔ تو ان کے جو اثرات ہیں تو یہ جو ہے وہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ اثرات کہ اب آپ کی جو سول باڈیز ہیں وہ تو گل سڑ چکی ہیں، لیکن اب آپ کی فزیکل باڈی کی باری ہے، یعنی اب آپ کی فزیکل باڈی بھی گلنا سڑنا شروع ہو چکی ہے۔ تو خبردار ہو جائیں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ سو گائز اب میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم انسانوں کے جسم جو شیاطین یا ڈیمنز یا ڈارک فورسز یا ایول فورسز یا نیگیٹو فورسز کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ہمارے باڈیز، اور وہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر کے ہمارے اوپر حکمرانی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسموں میں ان کی موجودگی ہمارے جسموں کو گلا سڑا رہی ہے۔ تو اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں ان بیماریوں کو، ان ڈیزیز کو یہاں مینشن کروں گی جن پر میڈیکل سائنس نے ریسرچ کی ہے، اور میڈیکل سائنس نے ان بیماریوں کو کچھ اسپیسیفک ٹرمز یا کچھ پرٹیکولر نام دیے ہیں، اور وہ ساری بیماریاں انہی سائن اینڈ سمٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں جن کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں قرآنی آیات کو بھی کوٹ کروں گی یہاں،
اور اس بات کو قرآن سے ثابت کروں گی. سو گائز میڈیکل ٹرم کی ایک میڈیکل سائنس کی ایک پرٹیکولر ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی یا پیریفرل نروس سسٹم یا پھر برننگ فیٹ اور نیوروپیتھک پین لوئر باڈی پین بھی کہتے ہیں اسے. گائز اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ سن ہو جاتے ہیں, ان میں نمنس آ جاتی ہے, یا پھر ہاتھ پاؤں چہرہ جلتے ہیں آپ کے, ان میں جلن رہتی ہے یعنی برننگ سینسیشنز ہوتی ہیں, یا ہاتھ فیس یا پاؤں کے تلوے جلتے ہیں, ہاتھوں پیروں یا بدن یا چہرے میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یعنی ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں آپ کو, ہاتھوں پیروں ٹانگوں یا انٹائر باڈی میں شیورنگ ہوتی ہے, ہاتھوں پیروں ٹانگوں میں درد رہتا ہے, یا پھر بازوؤں کندھوں میں تھکاوٹ یا درد کا احساس ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرتے وقت ہاتھوں اور بازوؤں میں تھکن محسوس ہوتی ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, اور بعض اوقات ٹانگیں کانپتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنا وزن برداشت نہیں کر پاتا اور گر جاتا ہے, یا پھر بیٹھے بیٹھے اچانک ہاتھوں میں یا پورے باڈی میں کپاہٹ طاری ہو جانا, یا پھر سردی کا لگنا یعنی گرمی بھی ہے, موسم گرمی کا لیکن آپ کو سردی لگ رہی ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے وقت آواز کا کانپنا, یا پھر آپ کا جو ٹچ ہے وہ آپ کے ٹچ کا بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جانا, آنکھوں میں جلن ہونا, چہرے پر جلن ہونا, چہرے پر سوئیاں چبھنا, یا پھر جسم میں گرمی اور حدت کا محسوس ہونا, سر کا جلنا. اگر یہ تمام قسم کے سمٹمز یا اس میں سے کچھ سمٹمز آپ نوٹس کرتے ہیں تو میڈیکل ٹرم میں اسے پیریفرل نیوروپیتھی یا پھر پیریفرل نروس سسٹم کہا جاتا ہے. تو گائز ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم میں اعصاب ہوتے ہیں جنہیں نروس کہتے ہیں, تو ہمارے انٹائر باڈی میں نسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. نروس کا یہ جال ہمارے جسم کے تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, کوآرڈینیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. یہ ساری نروس کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہماری اسپائنل کورڈ, ہمارے حرام مغز کے ذریعے سے ہمارے دماغ کے ساتھ. ان نروس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کے تمام حصوں سے میسیجز کو دماغ تک لے جاتی ہیں. اب آپ کی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر ہونے والی سینسیشن کو انہی اعصاب نے دماغ تک لے جانا ہوتا ہے. یہی اعصاب یا نروس دماغ تک پیغام پہنچاتی ہیں کہ آپ کے فلاں باڈی پارٹ میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ اعصاب یا نروس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سینسیشن یا پھر گرم, ٹھنڈے یا سخت یا کھردرے یا پین کا احساس ہوتا ہے. لیکن سم ٹائمز ان نروس یا اعصاب میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اسے میڈیکل ٹرم میں پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کی لاسٹ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ پیرالائز یعنی فالج ہوتی ہے. اب یہ ہماری نروس یا ہمارا اعصابی نظام ڈیمیج کیوں ہو جاتا ہے؟ تو گائز میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کی پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں وٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, یا پھر ہماری باڈی میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یعنی شوگر ہو جاتی ہے. جن پیشنٹس کو تو شوگر کی وجہ سے بھی ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن یعنی وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہماری ہمارا نروس سسٹم ڈیمیج ہونے لگتا ہے. الکوہل کا حد سے زیادہ استعمال, ٹیومر کا بن جانا یا ٹیومر کی وجہ سے نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. کیموتھراپیوٹک ڈرگس کا استعمال یعنی ایسی ادویات, ایسی میڈیسنز کا استعمال کرنا جو کینسر کے سیل کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. کسی وجہ سے انجریز ہو جانا یا جسم پہ وونڈس بن جانا انجریز کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا نروس سسٹم ڈیمیج ہونے لگتا ہے, ہماری نروس ویک ہو جاتی ہیں. کسی ایکسیڈنٹ یا ٹراما کی صورت میں نروس ڈیمیج ہو جائیں تو ایسی صورت میں بھی آپ پیریفرل نیوروپیتھی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی نروس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے جو انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے. اب یہ انفلیمیشن کیا ہوتی ہے؟ انفلیمیشنز کا مطلب ہوتا ہے سوزش, سوجن یا جلن ہونا, یعنی ہمارے جو نروس ہیں, ہمارے جو ٹیشوز ہیں اس میں زخم بن جانا, اور پھر اس زخم پر ریڈنس یا ہیٹ کا, حرارت کا محسوس ہونا, جلن کا محسوس ہونا, یا پھر سوائلنگ یا پین ہونا.
تو یہ چیزیں جب نمودار ہوتی ہیں تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی انجری ہو جائے، کوئی بیکٹیریا ہماری باڈی میں چلا جائے، یا کوئی وائرس ہماری باڈی میں چلا جائے، یا کوئی الرجی ہو جائے، تو یا پھر ایکسٹریم کولڈ ہم محسوس ہو یا ایکسٹریم ہاٹ ہم فیل کریں، تو ان جگہوں پر ہمارے ان باڈی اعضاء پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جہاں پر ہم یہ چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو انفلیمیشن اسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈی جنریشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعصاب یعنی ہمارے نروس ڈیمیج ہونے لگتے ہیں. اب یہ ڈی جنریشن کیا ہے؟ ڈی جنریشنس ڈی جنریشنز مینس کہ کوئی چیز کسی چیز کو نقصان کرتی ہے، یعنی خراب کر دیتی ہے، یا ایسا گلا دیتی ہے. یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں، جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ان میں کام کرنے کی صلاحیت اگر وہ کہیں سے ڈیمیج ہو جائے، ان میں کوئی بیماری آ جائے جسم کے اعضاء میں، تو وہ ان میں جو ان اعضاء کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو اسے ڈی جنریشن کہتے ہیں. تو یہ ڈی جنریشن جو ہے وہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، پوائزن یعنی زہر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، چوٹ یا زخم لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ کی نروس کام نہیں کر رہی ہیں تو اس بیماری کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں. اگر آپ کا نروس سسٹم ڈیمیج ہو گیا ہے یا ڈیمیج ہو رہا ہے، تو یہ پیریفرل نیوروپیتھی کہلاتا ہے، کہ آپ کی نروز یعنی آپ کا نروس سسٹم میں بگاڑ آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ گائز میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مایوپیتھی. اب یہ مایوپیتھی کیا ہے؟ ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی نروس، آپ کے اعصاب ٹھیک ہیں، بالکل آپ کے نروس میں یا آپ کے اعصاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈیمیجز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پٹھے کام نہیں کرتے، تو یہ دراصل پٹھوں کی بیماری ہے. مایوپیتھی ایکچولی پٹھوں کی بیماری ہے. مایوپیتھی میں آپ ہمارے تھائیز کے مسلس، ہمارے شولڈرز کے مسل اور ہمارے ہپس کے مسل بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس مایوپیتھی میں. شولڈرز کے مسل فروزن ہو جاتے ہیں، ہپس کے مسلز میں ویکنیس آ جاتی ہے. اس کے سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، کوئی کام کرتے وقت بازو تھک جاتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں پین شروع ہو جاتا ہے، بس یا رکشے میں بڑی مشکل سے سوار ہو پاتے ہیں آپ. تو گائز جو مایوپیتھی ڈیزیز کی کیٹیگری میں ایک ڈیزیز اور آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسکولر ڈسٹرافی ڈیزیز، یا پھر مایوپیتھی یعنی پٹھوں کے نقائص یا پٹھوں کا سکڑاؤ. یہ بھی ایک جینیٹک بیماری ہے. یہ یوزولی میلز کو ہوتی ہے، فیمیلز میں اتنی زیادہ کامن نہیں ہے یہ بیماری. سب سے کم عمر بچوں میں جو مسکولر ڈسٹرافی ڈیزیز ہوتی ہیں، اسے میڈیکل ٹرم میں DMD کہا جاتا ہے، یعنی دوشے مسکولر ڈسٹرافی کہتے ہیں اس بیماری کو، اگر بچوں میں ہو جائے یہ تو اس بیماری کے اندر جو بچوں کی ماں ہوتی ہے وہ اس بیماری کی کیریئر ہوتی ہے، یعنی ماں اس بیماری کے جراثیم کو اپنے لڑکوں منتقل کرنے کا سبب بنتی ہے. لڑکیوں میں منتقل نہیں ہوتی یہ بیماری ماں سے، بلکہ یہ لڑکوں میں منتقل ہوتی ہے. اس بیماری کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن 5-6 سال کی ایج تک آتے آتے نوٹس کیا جاتا ہے کہ بچہ نارمل بچوں کی طرح نہیں چل رہا ہے، بلکہ ایڑی اٹھا کر چل رہا ہے، یا پھر چیسٹ کو باہر نکال کر چل رہا ہے. اگر بچہ بیٹھ جائے تو بیٹھ کر کھڑے ہونے میں اسے پرابلم ہوتی ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ کھڑا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بچہ 7 سے 8 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے بازو اور کندھے بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کندھوں سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا پاتا، ہاتھ اوپر اٹھا کر کرنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ بچہ نہیں کر پاتا. اور پھر بچہ جب 11 سے 12 سال کی عمر تک پہنچتے بچہ ویل چیئر پر بیٹھ جاتا ہے. یوزولی اس بیماری میں بچوں کے دل کے پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے، اور اگر دل کے پٹھے بھی متاثر ہو جائیں تو ساتھ میں بچوں کو کارڈیو مایوپیتھی بھی ہو جاتی ہے.
اب ایسے جو بچے ہوتے ہیں جنہیں کارڈیو مایوپیتھی یا مایوپیتھی یا مسکولر ڈسٹرافی ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کے یا تو کندھوں کی ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں یا پھر ان کی کمر میں کب نکل آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمر بھی جھک جاتی ہے، اور یوجولی ایسے بچوں کا قد بڑھنا بھی رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گائز ایک چیز ہے کہ آپ کے چہرے پر جلن محسوس ہونا، آپ کے سر کا سن ہو جانا یا آپ کے چہرے کا سن ہو جانا یا چہرے پر سوئیاں چبھنا یا بدن میں سوئیاں چبھنا۔ تو گائز اگر آپ کا سر سن ہوتا ہے یا آپ کے کان سن رہتے ہیں یا کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں اور کانوں میں ساتھ ہی ساتھ پین بھی ہوتا رہتا ہے، یا اگر آپ کا فیس بھی سن رہتا ہے، سر کے سن ہونے کے ساتھ ساتھ فیس بھی سن رہتا ہے، تو میڈیکل سائنس اس کی مین ریزن اینگزائٹی کو بتاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اگر یہ سائن اینڈ سمٹمز، یعنی آپ کا چہرہ جل رہا ہے، آپ کا سر جل رہا ہے، آپ کا چہرہ سن رہتا ہے، آپ کا سر سن رہتا ہے، آپ کے چہرے پر سوئیاں چبھتی ہیں، تو میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اگر یہ سائن اینڈ سمٹمز اپیئر ہو رہے ہیں آپ کی باڈی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اینگزائٹی یا پھر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن کا مطلب بے چینی ہوتا ہے، یعنی آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کی باڈی کے اندر ایک تلاطم برپا ہے، ایک طوفان برپا ہے، یعنی آپ کے برین میں، آپ کے مائنڈ میں سوچوں اور خیالات کا ایک تلاطم، ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہماری باڈی کے اندر ایڈرینالن رش آ جاتا ہے۔ اب یہ ایڈرینالن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایڈرینالن رش کیا ہوتا ہے؟ یہ ایڈرینالن رش گائز ایک ہارمون ہوتا ہے۔ ہارمون کسے کہتے ہیں؟ ہارمون دراصل ہماری جو باڈی میں غدود ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں، وہ غدود یا وہ گلینڈز کچھ کیمیکل کو ریلیز کرتے ہیں، کچھ کیمیکلز کو پروڈیوس کرتے ہیں ہماری باڈی میں۔ تو ہارمون دراصل ہماری باڈی کے گلینڈز سے نکلنے والے مادے یا کیمیکل کو کہتے ہیں۔ تو ایڈرینالن بھی ایک طرح کا ہارمون ہے جو ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے، ہماری باڈی ریلیز کرتی ہے۔ تو ہماری باڈی یہ ایڈرینالن ہارمون کب پروڈیوس کرتی ہے؟ جب ہم ڈر میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز یا کسی بات کو لے کر فرائٹنڈ ہوتے ہیں، جب ہم فیئر میں ہوتے ہیں، جب ہم ڈر میں، خوف میں ہوتے ہیں، یا جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہم کی حالت میں ہوتے ہیں، یا جب ہم کسی کرب اور اضطراب یا پین کی حالت میں ہوتے ہیں، یا پھر اچانک سے کوئی افسوسناک یا کوئی خوفناک حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے، یا کوئی اچانک سے کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے، تو ایسے میں اچانک سے ایک پل ہم محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ کی باڈی اچانک سے ایک رش دماغ کو بھیجتی ہے، تو ایسی صورت میں باڈی ایڈرینالن ہارمون ریلیز کرتی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ یہ ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ جب یہ ریلیز ہوتا ہے ہماری باڈی سے ایڈرینالن ہارمون، تو آپ کی باڈی آپ کی ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتا ہے، یہ آپ کے پٹھوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر ہمارے مائنڈ کی ڈیسیجن ٹیکنگ کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ہم فوری طور پر کوئی فیصلہ لینے کے قابل نہیں رہتے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جیسے بلاکڈ ہو گیا ہے، جیسے لاکڈ ہو گیا ہے ہمارا مائنڈ۔ تو جو لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، جو لوگ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو آپ نے اس کے 1000 مطلب نکالنے شروع کر دیے، تو وہ جو 1000 مطلب آپ ایک بات کے خود سے خود نکالنے لگتے ہیں، تو وہ 1000 طرح کی انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا ذہن 24 گھنٹے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور 24 گھنٹے سوچتے مطلب 24 گھنٹے چلنا یعنی کام کرنے میں لگا رہتا ہے آپ کا مائنڈ، جس کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اس 24 گھنٹے کی سوچ کو، جو ہمارا دماغ 24 گھنٹے کسی نہ کسی سوچ میں لگا ہوا ہے ہر وقت، تو اسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ کا برین بلاک ہو جاتا ہے، یا یہ جو بلاک ہوتا ہے، یا تو یہ کسی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی ڈر، فیئر کی وجہ سے، کسی اضطراب، کسی کرب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر وہم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری باتیں ایک ساتھ ذہن میں چلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے صحت مند لڑکے لڑکیاں جو امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرچہ دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا مائنڈ، ان کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے کچھ یاد ہی نہیں کیا۔ یہ ساری وہ کیفیات ہیں جنہیں مینٹل فوگ یا مائنڈ فوگ یا برین فوگ یا پھر مینٹل النس بھی کہہ سکتے ہیں، سر کا سن ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ وہ ہے اینگزائٹی اور ڈپریشن۔ اسی طرح گائز جو لوگ اینیمک ہوتے ہیں، اینیمک کیا ہوتے ہیں؟ اینیمک مینس کہ جن لوگوں کو اینیمیا ہوتا ہے، اینیمیا کی بیماری ہوتی ہے۔ اینیمیا یعنی خون کی کمی کی بیماری، یعنی خون میں ہیموگلوبن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا پھر خون میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو اینیمک کہتے ہیں کہ جن کے اندر بلڈ کی کمی ہوتی ہے، جن کے اندر ایسے لوگ جن کے اندر وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، ایسے ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ بھی جلدی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، مائنڈ فوگ کا شکار ہوتے ہیں، مائنڈ فوگ کا اسی طرح مائنڈ فوگ کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی طرح جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا پھر جن لوگوں کو ہائپوٹینشن یعنی بلڈ پریشر کم ہونے کی، یعنی بلڈ پریشر لو ہونے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے، یا پھر ایسے لوگ جن کو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا ایسے لوگ جن کو گردوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا جن لوگوں کو لیور سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کا سر سن رہتا ہے، ان کا چہرہ جل رہا ہوتا ہے، ان کی کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ سر سن رہنے یا چہرہ جلنے یا چہرہ سن رہنے یا کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، آنکھیں جلتی ہیں یا آنکھوں سے پانی نکلتا ہے یا آنکھوں میں ریڈنس رہتی ہے، تو میڈیکل سائنس اس کی دوسری مین ریزن بتاتی ہے پیریفیرل نیوروپیتھی۔ پیریفیرل نیوروپیتھی کے جس میں ہمارے باڈی کے ٹیشوز اور ہماری نروس ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ پیریفیرل نیوروپیتھی کی وجہ سے بھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارا چہرہ، ہمارا سر جلنے لگتا ہے یا سوئیاں چبھنے لگتی ہیں یا پھر سن رہتا ہے۔ تو گائز یہ تو تھی میڈیکل سائنس کی ریسرچ جو میڈیکل سائنس نے سر سن ہونے، چہرہ سن ہونے یا دماغ اور کان سن ہونے کے حوالے سے دی ہے۔ اب اگر میں اسپریچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سر سن ہونے، چہرہ سن ہونے یا دماغ بند ہونے یا کانوں میں سیٹیاں بجنے کے حوالے سے اس کی اصل وجہ بتاؤں تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جس وقت ڈیمنز یا ڈیمونک آئیڈینٹیٹیز یا ایول فورسز یا ڈارک فورسز یا نیگیٹو فورسز آپ کے مائنڈ میں انٹر کر رہی ہوتی ہیں، جس وقت شیاطین آپ کے مائنڈ میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا سر، آپ کا چہرہ اور آپ کے کان سن ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین آپ کے مائنڈ میں گھسنے کے بعد آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور آپ کی تھاٹس کو، آپ کی فیلنگس کو، آپ کے ایموشنس کو پازیٹیو سے نیگیٹو بنا دیتے ہیں اور آپ کے مائنڈ کو اوور تھنکنگ پر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک ہی بات کو لے کر لگاتار بار بار سوچتے رہتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو سوچ کر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، یا پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ 24 گھنٹے کسی نہ کسی بات کو یا دن بھر کی جو ان کی روٹین ہے ان باتوں کو لے کر آپ کا مائنڈ 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ چنگاڑ ہوگی اور یہ سب لوگ اپنے شور و گل میں کسی کی بات بھی نہ سنیں گے۔ یعنی یہ اندر کے شور کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم، ہمارے اندر جو شور برپا ہے، جو طوفان برپا ہے، جو سوچوں کا، خیالات کا جو تلاطم ہمارے دماغ میں، دل و دماغ میں برپا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس شور کی بات کر رہا ہے اس سورہ میں، اس آیت میں۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے
اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ اور پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو گائز یوں یہ ڈیمنز آپ کو اوور تھنکنگ پہ لگا دیتے ہیں، یوں یہ آپ کے مائنڈ میں مینٹل فوگ کریٹ کر دیتے ہیں جسے آپ کا مائنڈ بلاکڈ ہو جاتا ہے اس چیز سے، اور آگے سوچ ہی نہیں پاتا آپ کا مائنڈ، اور آپ انڈیسیژن موڈ پر آ جاتے ہیں، یعنی آپ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، آپ کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس ایڈرینالین پل یا اس ایڈرینالین رش میں آپ یا تو فیصلہ کر ہی نہیں پائیں گے یا پھر آپ رانگ ڈیسیژن لے لیں گے۔ تو اب یہ شیطانی طاقتیں جو آپ کے مائنڈ میں انٹر کرتی ہیں، ان کے آپ کے مائنڈ میں انٹر کرنے کے دو خاص مقامات ہیں۔ یہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جب یہ ہمارے مائنڈ میں انٹر کرتی ہیں تو ہمارے مائنڈ میں انٹر کرنے کے دو خاص مقامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے منہ کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ کے اسٹمک میں داخل ہوتی ہیں، اور وہاں سے یہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کر آپ کی شریانوں کے ذریعے سے آپ کے ہمارے برین کا جو سب سے بڑا آگے والا حصہ ہے جسے فور برین کہتے ہیں، اس فور برین میں جو آگے والا حصہ ہے اسے فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے برین کا یعنی ہمارے فور برین میں جو فرنٹل لوب والا جو ایریا ہے وہاں تک یہ شیاطین پہنچ جاتے ہیں، اور پھر فرنٹل لوب سے پورے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ شیاطین آپ کے منہ کے راستے سے آپ کے دماغ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دماغ کا اگلا حصہ اور آپ کا فیس سن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں برننگ سینسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان شیاطین کا آپ کے مائنڈ میں داخل ہونے کا دوسرا راستہ آپ کے مائنڈ کا آکسیپیٹل لوب ہے، جو آپ کے دماغ کا پچھلا حصہ ہے اور جو کنیکٹ کرتا ہے آپ کی اسپائنل کورڈ کے ساتھ، آپ کے بیک بون کے ساتھ۔ تو جب یہ شیاطین آپ کے برین کے آکسیپیٹل لوب کے ایریا سے آپ پر اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دماغ کا پچھلا حصہ اور آپ کے دونوں کان سن ہو رہے ہوتے ہیں، اور کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، برننگ سینسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہ شیاطین آپ کے دماغ پر، آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے کانوں پر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کبھی سچ اور حقیقت کو سمجھ نہ سکو، نہ سچ اور حقیقت کو سن سکو، نہ سچ اور حقیقت کو دیکھ سکو۔ یعنی اس بات کا سچ جس بات کو لے کر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں مسلسل، یہ شیاطین اس وقت آپ کے کانوں پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے مائنڈ پر یعنی آپ کے برین پر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس بات یا اپنی زندگی کی حقیقت کے سچ کو نہ دیکھ سکو، نہ سن سکو اور نہ سمجھ سکو۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 99 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم اس دن گناہگاروں کو ان کی آنکھیں اندھی کر کے اپنے سامنے جمع کریں گے۔ پھر سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے پروردگار عالم کہ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سے سچی باتوں کو سنتے۔ تو گائز جب یہ شیاطین آپ کے برین کے آکسیپیٹل لوب کے ایریا سے آپ پر اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے برین کے آکسیپیٹل لوب سے آگے بڑھ کر برین کے پیرائٹل لوب اور پھر ٹیمپورل لوب کو بھی یہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے برین میں 4 لوب ہیں، تو یہ اس طرح یہ جو شیاطین ہیں یہ ہمارے برین کے چاروں لوبس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے دماغ کا
پچھلا حصہ آپ کے دونوں کان سن ہو رہے ہوتے ہیں جب یہ آپ کی آکسیپیٹل لوب سے آپ کی باڈی میں آپ کے دماغ میں انٹر کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دونوں کان اور آپ کے دماغ کا پچھلا حصہ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں اور پین کریٹ کرتے ہیں وہاں پر. آپ کے کانوں میں پین ہو رہا ہوگا، آپ کے سر میں پین ہو رہا ہوگا، اس وقت آپ کا سر جل رہا ہوگا. تو اس وقت یہ شیاطین آپ کے دماغ پر، آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے کانوں پر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کی حقیقت اور زندگی کے سچ کو کبھی نہ سمجھ سکو، نہ سن سکو، نہ دیکھ سکو. گائز، ان ڈارک فورسز کی برین میں موجودگی کی وجہ سے اور مسلسل وہاں رہنے کی وجہ سے آپ کی مینٹل باڈی گلنے، سڑنے اور خراب ہونے اور ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے برین میں پس یعنی پیپ بننے لگتی ہے اور یہی پیپ کانوں میں ایئر ویکس اور آنکھوں میں آئی بوگر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے. شیاطین جو گندگی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ گندگی سر کے بالوں کا میل، کانوں میں ایئر ویکس اور چہرے پر کالک یا چہرے پر چپچپے کالے مواد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. آپ کے برین میں شیاطین کی موجودگی ہی آپ کے چہرے، ہاتھوں، پیروں میں جلنے آپ کے برین میں شیاطین کی موجودگی آپ کے چہرے، آپ کے ہاتھوں، آپ کے پیروں کے جلنے کا سبب ہوتی ہے اور سوئیاں چبھنے اور سن ہونے کا سبب بنتی ہے. اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ القصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور قیامت کے دن ایسے بے کس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی، اور ہم نے دنیا میں بھی تو لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور ہم نے بتیری اگلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ رحمان پارہ نمبر 27 آیت نمبر 41، 43 اور 44 میں ارشاد فرماتا ہے، گناہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے. تو گائز، جب یہ شیاطین ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے پہلے تو آپ کی اسکن ریڈ سی ہونے شروع ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ کالی اور چپچپی ہوتی جائے گی. چہرے پر داغ، دھبے، دانے، پھنسی، پھوڑے، جھائیاں، تل، مسے، کیل، مہاسے، جھریاں اور سلوٹیں پڑنا شروع ہو جائیں گی. اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، بلکہ اور کچھ بڑھ کر، اور نہ گناہ گاروں کی طرح ان کے چہروں پر کالک ہوگی اور نہ ہی انہیں ذلت ہوگی. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں تو گناہ کی سزا اس کے برابر ہے اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. خدا کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے شب جور کے ٹکڑے سے ڈھانک دیے گئے ہیں. یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 30 آیت نمبر 47 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور تم اس دن گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے کپڑے کتران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے. پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جہنم کی آگ ان کے منہ جھلسا دے گی اور وہ لوگ منہ بنائے ہوئے ہوں گے. پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہا ہے، تو جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا.
کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارتے جائیں گے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے اس کی تو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں، تو خدا نے بھی ان کی کارستانیوں کو اکارت کر ڈالا۔ گائز پھر سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں نے خدا پر جھوٹے بہتان باندھے تو قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 39 میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ کافر ہو بیٹھے کاش اس وقت کی حالت سے آگاہ ہوتے کہ جہنم کی آگ میں کھڑے ہوں گے، اور نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کچھ جتا کر تو آنے سے رہی، بلکہ وہ تو اچانک ان پر آ پڑے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی۔ پھر اس وقت ان میں سے نہ اسے ہٹانے کی مجال ہوگی اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ گائز پھر سورہ فرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے منہوں کے بل جہنم میں ہنکائے جائیں گے وہی لوگ بدتر جگہ میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راہ راست سے بھٹکنے والے۔ پھر سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 64 سے 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار، جس دن ان کے منہ جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 68 اور 67 میں ارشاد فرما رہا ہے، جہنمیوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے باہم جنس ہیں کہ لوگوں کو برے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعدہ تو کر لیا ہے، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے، خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، پس جن لوگوں کے منہ پر کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہائے کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ گائز جس وقت یہ شیطانی طاقتیں آپ کے مائنڈ میں انٹر کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا سر ان کی موجودگی کی وجہ سے جل رہا ہوگا۔ ایسے میں اگر آپ ڈریم اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر میں آگ جل رہی ہے، یعنی اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر میں آگ جل رہی ہے تو وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے مائنڈ پر کنٹرول ہے شیطانی طاقتوں کا، شیطانی طاقتیں آپ کے مائنڈ میں گھسی بیٹھی ہیں۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ دخان پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، پھر اس سے طعنہ کہا جائے گا، اب مزہ چکھ، بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے، یہ وہی دوزخ تو ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ گائز اب یہ تمام طرح کی ڈیزیز، انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو یا اوور تھنکنگ ہو یا پیریفرل نیوروپیتھی ہو
یا مایوپیتھی ہو یا مسکولر ڈسٹرافی ہو یا پھر DMD یعنی دوشے مسکولر ڈسٹرافی ہو یا پھر کارڈیو مایوپیتھی ہو، یہ بچوں میں ہونے والی بیماریاں ہوں یا پھر اڈلٹ کی بیماریاں ہوں، ان سب کے ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی میجر ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب کی باڈی میں شیاطین موجود ہیں، اور یہ شیاطین کنٹینیوسلی آپ کی لائف فورس کو سک کر رہے ہیں، یہ شیاطین کنٹینیوسلی آپ کی سیکچول انرجی کو سک کر رہے ہیں، یہ شیاطین کنٹینیوسلی آپ کے ایتھرک بلڈ کو، آپ کے فزیکل بلڈ کو سک کر رہے ہیں اور آپ کا کنٹینیوسلی ریپ کر رہے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ میل ہیں یا آپ فیمیل ہیں، یا آپ بچے ہیں یا آپ بوڑھے ہیں، یا آپ نارمل ہیں یا آپ ایب نارمل ہیں، آپ ہیلدی ہیں یا آپ ڈسیبل ہیں یا پھر آپ ہینڈی کیپ ہیں، آپ اپنے کانشسنس میں ہیں یا آپ اپنے کانشسنس میں نہیں ہیں، تو ہم سب کے ساتھ یہ شیطانی طاقتیں یہی کر رہی ہیں، آپ سب کے ساتھ یہ شیطانی طاقتیں یہی کر رہی ہیں، آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں، آپ جیسی بھی حالت میں ہیں، یہ شیطانی طاقتیں آپ کے ساتھ یہی کر رہی ہیں۔ یہ ڈارک فورسز ہمارے اندر موجود برائیوں، ہمارے اندر موجود گناہوں اور ہماری مینٹل ایموشنل ویکنیسز کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، ہمارے ساتھ چپک جاتی ہیں اور پھر ہماری باڈی کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، اور یہ ہماری لائف فورس کو، ہماری سیکچول انرجی کو، ہمارے بلڈ کو اپنی خوراک بنا لیتی ہیں، اور یہ ڈارک فورسز چونکہ ہمارے واش رومز میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہمارے سیوریج کی نالیوں میں، گٹروں میں، گندے پانی کے نالوں میں رہتی ہیں، اور وہی گندگی لے کر یہ ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتی ہیں، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہماری ایتھرک باڈی اور ہماری سول باڈی اور پھر الٹیمیٹلی ہماری فزیکل باڈی گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا، ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہمارے جسموں میں ہونے والی بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے، اور پھر ایونچولی ہماری فزیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو سو گائز، فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔